قائد تحریک بانی ایم کیو ایم فادر آف مہاجر نیشن الطاف حسین پاکستانی سیاست کا ایک ایسا کردار جس پر ہر دور میں سنگین ترین الزامات لگائے گئے۔ 1992 ہو یا پھر 22 اگست 2016 الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں۔ ان کوششوں میں اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ان کی پارٹی کے اندر سے سردار کی بازی لگانے والے کئی لوگ شامل رہے۔ بانی ایم کیو ایم کے عروج و زوال کے حوالے سے پرائم نیوز نے جب کھوج لگانا شروع کی تو بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 1992 میں ایم کیو ایم حقیقی بنانے والے آفاق احمد اور عامر خان نے الطاف حسین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، تاہم اس وقت ایم کیو ایم قیادت میں پیسے اور عیاشیوں کی عادت نہیں پڑی تھی، جس کی وجہ سے یہ بغاوت زیادہ کامیاب نہ ہو سکی اور ایم کیو ایم الطاف نظریے کے چاہنے والوں نے کراچی، حیدرآباد، سکھر اور میرپور خاص میں ہر ظلم اور آپریشن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اس دور میں ایم کیو ایم بانی الطاف حسین کو جیسے درینہ ساتھی کا بھی تعاون رہا، جس نے منظر عام پر آنے سے قبل بھی اور منظر عام پر آنے کے بعد بھی پارٹی کو منظم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماضی کے آپریشن کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مگر 2013 کے الیکشن سے قبل ایم کیو ایم بانی کے خلاف پارٹی کے اندر ہی بغاوت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس بات کا اندازہ ایم کیو ایم بانی کو بھی ہو چکا تھا لیکن الطاف حسین کی کراچی پارٹی چلانے والے تمام قائدین اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ الطاف حسین نے ان کو ہٹا کر نئے لوگوں کو سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم میں یہ عمل ہمیشہ رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد نئی قیادت کو سامنے لایا جاتا ہے۔ الطاف حسین نے نئی قیادت کے لیے کچھ ناموں کو فائنل بھی کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قمر منصور، شاہد پاشا، خیف الہرا جیسے لوگ رابطہ کمیٹی کے انچارج بنے اور کچھ کردار جو بعد ازاں 22 اگست کے بعد واضح ہو کر سامنے آئے، انہوں نے اس وقت خاموشی سے ایم کیو ایم کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی تھی۔ ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی کے رکن اور الطاف حسین کی قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے والے ارشد حسین کو بھی ان دنوں رابطہ کمیٹی کا رکن بنایا گیا۔ بانی ایم کیو ایم کی ہدایت پر جب ارشد حسین نے پاکستان میں پارٹی قیادت کے معاملات دیکھے اور الطاف حسین کو رپورٹ دی تو الطاف حسین بھی حیران رہ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ ایم کیو ایم بانی نے لال قلعہ گراؤنڈ میں پوری رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان، جس میں فاروق ستار، بابر غوری، انیس قائم خانی، وسیم آفتاب اور دیگر سمیت کو کارکنان کے سامنے خوب جھاڑا اور کراچی میں چائنا کٹنگ کی بھی ذمہ دار رابطہ کمیٹی کو قرار دے کر معاملات کو سدھارنے کی وارننگ دی، مگر اس وقت تک معاملات کہیں اور نکل چکے تھے۔ 9-0 پر کارکنان کے ہاتھوں پوری پاکستانی قیادت کی عزت افزائی نے اور جلتی پر تیل کا کام کیا۔ لندن رابطہ کمیٹی کے رکن ارشد حسین کا کہنا تھا کہ جب الطاف حسین نے ان کو رابطہ کمیٹی کا رکن بنایا اور انہوں نے دیکھا کہ پارٹی کے کارکنان جو رابطہ کمیٹی کے ارکان یا ایم پی ایز کے ڈرائیور تھے، وہ رہنماؤں کے لیے اتر کر دروازہ کھولتے تھے، جس پر انہوں نے یہ اقدام کرنے سے منع کیا تو پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے ان کو دھمکیاں دی۔ ارشد حسین کے بقول ایم کیو ایم کارکنان کو جو ڈیوٹیاں دیتے تھے، ان کو ناشتے میں 1 کپ چائے اور 2 پاپے دیے جاتے تھے، جبکہ رابطہ کمیٹی کے ارکان کے لیے دنیا کے تمام آسائشیں ناشتے میں مہیا کی جاتی تھیں، جس پر انہوں نے اس پر بھی پابندی لگا دی اور رابطہ کمیٹی کو ہدایت دی کہ کارکنان کو 2 پاپے اور 1 کپ چائے ناشتے میں دی جاتے ہیں تو رابطہ کمیٹی کو بھی وہی دیا جائے یا پھر کارکنان کو بھی وہی ناشتہ دیا جائے جو رابطہ کمیٹی کرتی ہے، جس پر ان کو دوبارہ دھمکیاں دی گئیں۔ لندن قاسم علی رضا بھی 2 سے زائد بار پاکستان آئے اور پاکستان کی تمام تر صورتحال کو مانیٹر کر کے خاموش لندن میں الطاف حسین کو رپورٹیں پیش کیں۔ ایم کیو ایم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو بھی طویل عرصے بعد 2013 کے انتخابات سے قبل پاکستان معاملات کو کنٹرول کرنے بھیجا تھا۔ 2013 کے انتخابات میں ایم کیو ایم کے کئی رہنما پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے پکڑے گئے، جس کی رپورٹ بھی الطاف حسین کو پہنچائی گئی۔ 22 اگست 2016 سے قبل کی ضمنی الیکشن
जिस में कंवर नवीद जमील भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। तनहा पूरी इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान से इस वक्त की राबता कमेटी के इंचार्ज कमर मंसूर और अल्ताफ हुसैन ने खुद बराह रास्त चलाई। इस मौके पर MQM की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत और अल्ताफ हुसैन में खलीज वाज़े दिखाई दी। इस वक्त MQM के कई रहनुमा अल्ताफ हुसैन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां बढ़ाने का भी सबब बने। इसकी ताज़ा मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल, जिसके कुछ कायदीन इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को ख़राब और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, मगर अल्ताफ हुसैन के मामले में ताल्लुकात को अच्छा करने वाले लोगों को इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात इस कदर अच्छे ना थे, बल्कि राबता कमेटी के वो अरकान जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे खलीज पैदा करना चाहते थे। 22 अगस्त से एक दिन कबल डॉक्टर फारूक सत्तार की अहलिया का सोशल मीडिया पर न्यू चीफ MQM का पैगाम लोगों के पास आज भी महफूज है, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि अल्ताफ हुसैन को पार्टी की आदत की जानिब से ही माइनस किया गया या करवाया गया है। बहरहाल MQM पाकिस्तान भी 22 अगस्त के बाद फारूक सत्तार को अपना कायद ना बना सकी और ना ही बानी MQM के खिलाफ कोई जमात कराची में अपना मकाम बना सकी, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा अल्ताफ हुसैन को माइनस करने की कोशिश और ख्वाहिश इनकी पार्टी के रहनुमाओं की अपनी थी। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी के कई अरकान 22 अगस्त के बाद से किसी न किसी तरीके से बानी MQM से राबते में रहे हैं। अब जब MQM बानी की वापसी की गूंज हुई तो कई बड़े नाम भी लंदन के राबतों का कोई रास्ता तलाश करते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में बानी MQM की पटिशन के बाद भी सोशल मीडिया अल्ताफ हुसैन की वापसी की मुहिम फिर से जोर पकड़ गई और सोशल मीडिया पर काम करने वाले कई यूट्यूबर्स तो बाकायदा इनके आने की नवीद सुना रहे हैं। अल्ताफ हुसैन की शनाख्ती कार्ड के हवाले से अदालत ने तारीख भी बड़ी अहमियत की हामिल दी है। यही 12 अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर की तारीख को होने वाली पेशी के बाद MQM बानी अल्ताफ हुसैन के हवाले से कोई हतमी राय कायम की जा सकेगी, मगर ताकत के ऐवानों और मुल्की सियासी मंजरनामे का फैसला करने वाली कुव्वतें ताहाल अल्ताफ हुसैन के हवाले से मौक़िफ़ पर कायम नहीं कि इनको माइनस कर दिया गया है और वो माइनस रहेंगे। लेकिन तारीख बताती है कि फैसला कन कुव्वतें किसी भी लम्हा फैसला तब्दील करने में देर नहीं करती। अल्ताफ हुसैन की सियासत का सूरज कराची में फिर से तुलू होकर MQM पाकिस्तान को गुरूब करता है, या फिर अल्ताफ हुसैन का नाम रात की तारीख ही में ही माजी का किस्सा बन जाएगा। प्राइम न्यूज़, कराची।